سب سے پہلا سوال جو ہے میں کیونکہ آج ریلیونٹ سٹوری ہے افضل خان صاحب سے کروں گا. ایڈیشنل سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اگر 12 ستمبر سے پہلے نہیں بلکہ 12 ستمبر کو آن ٹائم اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو وہ 11 اکتوبر سے پہلے انتخابات کروا دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا یہ؟ ابھی 2-4 دن پہلے ہمارا یہیں پہ آپ کے ساتھ پروگرام ہو رہا تھا جی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا SOP ہوتا ہے, دیکھیں اوپر سیاسی ہو یا کمپرومائزڈ ہو یا, لیکن نیچے تیاری ہر آدمی رسک نہیں لے سکتا. اور بات یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے بنے ہیں, پرماننٹ لوگ ہیں آپ, 5 سال آپ تیاری کرتے ہیں ایک الیکشن کے لیے, تو اس میں آپ کو حکم ملتا ہے, جو ہی حکم ملتا ہے یا جو ہی وہ ٹائم قریب آتا ہے, جو ہی کوئی بندہ وفات ہوتا ہے, تو 60 دن کے اندر وہ انتخابات وہ آٹومیٹیکلی وہ کارخانہ شروع ہو جاتا ہے. 45 دن میں پورا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو 60 دن تھوڑا سا, تاکہ اگر کوئی دن آگے پیچھے کوئی بیچ میں. اچھا, تو مجھے ویسے بھی پتا تھا کہ تیاریاں ہو رہی ہیں, اور آج انہوں نے اعلان بھی کر دیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ انتخابات ہوں گے, ٹائم پہ ہوں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس دن ہم سن رہے تھے کہ 8 اکتوبر کو وہ کر دیں گے, 8 اگست کی سٹوری آ رہی تھی کہ قبل از وقت جو ہے نا اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. اچھا, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ٹائم پہ ہوں گی, کہ ایک دن بھی یہ نہیں, حکمرانوں کے لیے بڑا اہم ہے. آج دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے, ہم نے دیکھا کہ احتساب عدالت نے بری کر دیا شہباز شریف صاحب. کل ہو نہ ہو, ہاں جی, کل ہو نہ ہو. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ جسٹس بھی آنسریبل ہے, اللہ کو بھی اور عوام کو بھی, آئین کو بھی. انجسٹس کبھی نہیں کرنا چاہیے. اپنا باپ بھی اگر آپ کے سامنے ہے یا اپنا بیٹا بھی آپ کے سامنے ہے, تو آپ کو جسٹس ڈسپینس کرنا چاہیے, اور یہ آپ ہی کو فائدہ پہنچائے گا. باقی یہ انتظامات وی اپریشیٹ الیکشن کمیشن, اور انشاءاللہ 12 کو ہی رات کو, آدھی رات کو اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی. اور جیسے انہوں نے کہا ہے یہ, اچھا اب آگے انتخابات کرانا کس نے ہے, DRO اور RO. آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ 2013 کا الیکشن RO's الیکشن تھا, یعنی جو ریزلٹ انہوں نے دیے, ووٹر جس نے وہ جدھر ڈالا, لیکن ریزلٹ انہوں نے دیے, اور وہ صحیح بھی کہا تھا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہم اب RO's اور ڈیپٹی جو ریٹرننگ DRO ہے, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سارے بیوروکریسی سے لے رہے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. نہیں, یہ ٹیکنیکل وہ اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے. وہ سب سے پہلے انہوں نے یہ مکسچر ہوگا. اچھا, پہلے تجویز تھی مکسچر ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جوڈیشری کو بھی کہیں گے, اور یہ جو ہم جو بیوروکریسی سے لیتے ہیں, اور یاد رکھیں بیوروکریسی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس طرح پاکستان کی بیوروکریسی میں جو میجورٹی ہے نا, ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. میجورٹی واللہ میجورٹی اچھی ہے, میجورٹی اچھی ہے واللہ, بٹ سے بدنام always under pressure. بات یہ ہے کہ انڈر پریشر بھی آپ تب ہوتے ہیں جب آپ کرپٹ ہوتے ہیں. اگر میجورٹی بہت اچھی ہوگی, یہ کیسے اپنے مہینے کے خرچے پورے کر لیتے ہیں جب ان کو تنخواہیں اتنی کم ملتی ہیں؟ چھوڑ دیں سر, رہنے دو سر, ساری زندگی پوری کی. سر آپ کی بات نہیں کر رہا, ہماری طرف بہت ہے, میں نے دیکھا ہے. اچھا, میں نے صحافت میں بھی وقت گزارا ہے, تو 4-5 بڑے جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ساری صحافی برادری غلط حرام نہیں لیتی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. موبائل لون ایپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا. سود کی زیادتی اور دھمکیاں, شہری نے اپنی جان لے لی. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ, اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراڈ بن رہی ہیں, اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیزیں. یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس, اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر, لیا ایکشن. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.